نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وظیفہ فار گڈ لک کا مکمل حوالہ وضاحت کے ساتھ بتائیں گے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وظیفہ فار گڈ لک آپ نے کس طریقہ کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک علمی پروگرام ہے۔ اس علمی پروگرام میں بیان کردہ ہر نقطہ آپ کے سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے، اس لیے اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین محترم، ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں کہ جس کے نام کی برکت سے ہی کل کائنات کا نظام قائم ہے۔ ناظرین محترم، دورہ حاضر میں تقریباً ہر فرد ہی اپنی قسمت کا رونا روتا ہے۔ جس بھی فرد کے دل کو اندر سے کھولا جائے وہی فرد اپنی قسمت سے تنگ ہے۔ ناظرین اکرام، اکثر لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ اللہ کی ذات نے فرد کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہی چیز وقت آنے پر اس فرد کو حاصل ہوتی ہے، اور وضاحت کے لیے لوگ کچھ یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ قسمت سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں۔ ناظرین محترم، یاد رکھ لیں کہ یہ بات سچ ہے مگر آدھا سچ ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ودود و غفار و قہار ہے۔ اگر اللہ کی ذات نے آپ کے مقدر میں بری قسمت لکھی ہے تو اس رحمان نے آپ کو عمل اور دعا کا نظریہ بھی دیا ہے، کیونکہ آپ کی دعا اور آپ کا عمل آپ کی بری قسمت کو بھی بدل سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد ناظرین فقط اتنا ہے کہ قسمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو معین کردہ قسمت اور ایک قسمت غیر معینہ ہوتی ہے۔ معین کردہ قسمت وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی ذات نے آپ کے لیے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ مقررہ وقت میں آپ کو ضرور حاصل ہوتا ہے، اور غیر معینہ قسمت ایسی قسمت ہوتی ہے جس کو آپ اپنے اعمال صالحہ دعا سے اچھا بھی کر سکتے ہیں اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے اس میں کمی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ کمی اور اضافہ آپ کی معین کردہ قسمت پر ہوتا ہے، اس لیے اپنے عقیدہ کو درست کرتے ہوئے اپنے عمل کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ آپ کی قسمت بھی ضرور بدلے گی۔ ویڈیو کا یہ حصہ ناظرین محترم یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ ویڈیو کے اس حصہ میں ناظرین محترم ہم نے آپ کو اپنے ناقص علم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ بتایا ہے کہ قسمت کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ حصول علم اور حصول حاجت کے اعتبار سے لازمی شیئر کریے گا۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو وظیفہ فار گڈ لک کا طریقہ اور عمل سمجھاتے ہیں۔ ناظرین محترم، وظیفہ فار گڈ لک کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد آپ نے حسب توفیق صدقہ لازمی ادا کر دینا ہے۔ صدقہ ناظرین محترم اچھی قسمت کا وظیفہ کے لیے بے حد ضروری سمجھا جاتا ہے، اس لیے آپ نے کم یا زیادہ کی شرط پر صدقہ صاحب ضرورت کو لازمی ادا کر دینا ہے۔ اس صدقہ کے بعد ناظرین محترم آپ نے بعد نماز فجر سے لے کے چاشت تک کے وقت میں کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص اہتمام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حال میں بیٹھ جانا ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنے ارد گرد ایک فرضی احصار لگا کر اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے اور اپنے وجود اور دل کی دھڑکن کو نارمل کر لینا ہے۔ جب آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے تب آپ نے 31 بار دعائے نادلی سگیر، 31 بار سورہ فاتحہ اور 333 بار اسم یا فتح کی تلاوت کر لینی ہے۔ ناظرین محترم، یہ ایک مجرب عمل ہے جس کو اگر آپ اپنی زندگی کا منشور بنا لیں تو یہ عمل آپ کو تا زندگی فیض دیتا رہے گا۔ اس مقام پر ہم آپ پر ایک بات واضح کرتے چلیں کہ کوئی بھی روحانی عمل عدم توجہ ادھورا مانا جاتا ہے، کیونکہ بغیر توجہ کوئی بھی دعا اور وظیفہ آپ کو حقیقی فیض نہیں دیتا۔ اس لیے آپ نے یہ عمل تنہائی میں کرنا ہے تاکہ کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ ناظرین محترم، یہاں تک وظیفہ فار گڈ لک مکمل ہو چکا ہے۔
اگر آپ کو ویڈیو کا یہ حصہ سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں یا پھر مزید رہنمائی کے لیے سلسلہ کے کسی بھی خلیفہ کے نمبر پر رابطہ کریں۔ ناظرین محترم، اہل علم فرماتے ہیں کہ اس عمل کی باقاعدگی سے آپ اپنی بری قسمت کو اچھی قسمت میں بدل سکتے ہیں، کاروبار اور جاب میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں، رزق میں برکت حاصل کر سکتے ہیں، ہر مسئلے کے لیے غیبی اسباب حاصل کر سکتے ہیں، دنیاوی رکاوٹیں ختم کر سکتے ہیں، دوستیاں قائم کر سکتے ہیں، نئے تعلقات بنا سکتے ہیں اور رزق کی بندش کو توڑ سکتے ہیں۔ اور مزید اہل علم فرماتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے ہر وقت ایک دستے غائب آپ کے سر پر محیط رہے گا جو کہ غائبی مدد اور آپ کو رستہ دکھاتا رہے گا۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی قسمت کے ہر بند دروازے کو یہ عمل اللہ کی رحمت سے کھول دے گا۔ ناظرین محترم، اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر آپ قسمت کی بندش کا شکار ہیں اور آپ قسمت کی بندش روحانی طور پر توڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اس وظیفہ کے ساتھ نقش نادیلی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر کر کے پاس رکھ لینا ہے۔ نقش نادیلی کی برکت سے آپ کو کم وقت میں زیادہ فیض حاصل ہوگا۔ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ ہر طرح کی قسمت کی بندش اللہ کے حکم سے چند ہی دن میں ختم کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، یاد رہے کہ قسمت اچھی یا بری نہیں ہوتی، آپ کا عقد اور عمل آپ کی قسمت کو بدل سکتا ہے۔ اور نقش نادیلی کی برکت سے آپ ہر طرح کے دشمن سے محفوظ ہو جاتے ہیں جس کی نظر بد سے آپ بری قسمت کا شکار ہوتے ہیں۔ باقی ناظرین محترم، اللہ کی ذات تو فرد کے ساتھ رحمت والا معاملہ رکھتے ہیں، یہ انسان ہی ہوتا ہے جو کہ اپنوں کی کامیابی سے حسد کر کے اس کو ناکام بنانے کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے نقش نادیلی ایسے نہ نظر آنے والے دشمنوں پر ننگی تلوار کا کام کرتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو وظیفہ فار گڈ لک اور قسمت کی بندش کا توڑ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو آپ ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے آپ سے کوئی بھی علمی اور روحانی پروگرام مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔